رب کی اطاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، رب تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ناظرین، آئیے مل کر کے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، جس سلسلے کا امید ہے آپ انتظار کرتے ہوں گے، وہ پیارا سلسلہ اور خوبصورت سلسلہ لے کر کے دوبارہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمات میں حاضر ہوں۔ سلسلے کا نام ہے، آپ کو یاد بھی ہوگا، عرض کرتا ہوں، سلسلے کا نام ہے سکون کیسے ملے۔ ہر ایک بندہ سکون تلاش کرتا ہے، سکون ہر ایک چاہتا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیے، جن باتوں کا ہم تذکرہ اپنے اس پیارے سے پروگرام میں کرتے ہیں، ان باتوں کو، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دور کرنا ہوتا ہے اپنی زندگی سے، کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو اپنانا ہوتا ہے۔ تو جو بری چیزیں ہماری زندگی میں اگر شامل ہیں تو ان کو دور کرتے رہیں اور اچھی اچھی چیزوں کو اپناتے رہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں، قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دل چین پاتے ہیں۔ یعنی سکون جو ملتا ہے نا، اصل میں ناظرین، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ملا کرتا ہے۔ اور بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے سلسلے کا بہت پیارا ٹاپک ہے جس کا نام ہے خیر خواہی۔ آئیے اپنے مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ ان تمیم الداری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الدین النصیحہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں ناظرین، اس کو ضرور غور سے سنیے گا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، دین خیر خواہی ہے، کسی کا اچھا چاہنا، کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کسی کے لیے بھلا سوچنا، یہ خیر خواہی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ خیر خواہی زندگی کو سکون عطا کرتی ہے۔ اگر ہم خیر خواہ بن جائیں گے نا، اگر ہم خیر خواہی والے بن جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہوں گے، تو زندگی میں یقیناً سکون نصیب ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے بہت پیارے گیسٹ نگران ہند مشاورت کی طرف۔ سیدی، خیر خواہی کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ آپ نے ماشاءاللہ حدیث مبارکہ پڑھی، واقع میں دین خیر خواہی ہے۔ جی، اگر ہم اپنے اکابرین کی طرف دیکھتے ہیں، بزرگوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو دین خیر خواہی کیسا ہے یہ سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔ جی، آپ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں دریا کے کنارے گیا اور بس دل میں آیا کہ ٹوکریاں بناؤں، جی، اور ٹوکری بنا کر میں نے وہ دریا میں ڈالی، اور پھر دوسری ڈالی، پھر بنائی، پھر ڈالی۔ اس طرح کے ٹوکری ڈالنے سے پتہ نہیں کیا بات تھی، مجھے بڑا سکون ملتا تھا، اور میرا یہ معمول بن گیا کہ میں دریا کے کنارے آتا، جی، ٹوکریاں بناتا اور ٹوکریاں دریا میں ڈال دیتا۔ ناظرین، آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ آخر یہ ٹوکریاں جاتی کہاں ہیں، اس کو لیتا کون ہے، یہ بھی تو دیکھوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن ٹوکریاں نہیں بنائی اور دریا کے کنارے چلتے 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 کافی دور نکل گئے۔
ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت رو رہی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، بڑی بھی کیا بات ہے، کس رنج نے، کس غم نے تمہیں رلایا ہے؟ اس خاتون نے کہا، اصل میرے شوہر کے انتقال کے بعد جو کچھ تھا کھا کر ختم ہو گیا، اب میرے بچے بھوک سے بلکنے لگے۔ میں رزق کے تلاش میں دریا کے کنارے آئی اور میں نے دیکھا کہ کچھ ٹوکریاں میری طرف بہتے ہوئے آ رہی ہیں۔ میں نے اسے اللہ پاک کی جناب پاک سے آنے والا، ملنے والا رزق سمجھ کر اسے لے لیا، مارکیٹ میں بیچا اور اس کے ذریعے اپنے بچوں کا پیٹ پالا، انہیں کھانا کھلایا۔ اب روزانہ کا معمول یہ بنتا چلا گیا۔ آج ٹوکریاں نہیں آئی اور پھر وہ بڑھیا رونا لگی۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مولا کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں، اے میرے مالک، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ذریعے ایک یتیموں کا گھرانہ پرورش پا رہا ہے۔ اگر مجھے یہ علم ہوتا میں اور ٹوکریاں بنا کر دریا میں ڈالتا۔ ناظرین، یقین مانیں، دوسروں کو راحت پہنچانے اور دوسروں کی خیر خواہی کرنے سے ایک عجیب سکون ملتا ہے۔ جیسے ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں جب ٹوکریاں ڈالتا تھا تو مجھے ایک سکون ملتا تھا، نہ معلوم مجھے یہ کیوں سکون ملتا تھا، لیکن جب پتہ چلا کہ یتیم بچے اس کے ذریعے خیر خواہی پا رہے ہیں، یتیم بچے اس کے ذریعے خیر خواہی پا رہے ہیں، سبحان اللہ، لوگوں کی دعائیں ملنا بہت بڑی سعادت ہے جس سے قلب مطمئن ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ رہنمائی فرما رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے میں اور ہم سب اور آپ سب مل کر کے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے بن جائیں۔ بالکل بالکل۔ رب تبارک و تعالی ہمیں خیر خواہ ایک دوسرے کا بنا دے، ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ نے صرف دیکھنا ہی نہیں ہے، صرف سننا ہی نہیں ہے، صرف دلوں میں اس کو بسانا ہی نہیں ہے، بلکہ کوشش کریے گا ضرور اپنی زندگی پہ اس کو امپلیمنٹ کیجئے گا، اس کو نافذ کیجئے گا۔ رب تبارک و تعالی نے چاہا آپ کی زندگی بھی بڑی پرسکون ہو جائے گی، الحمدللہ۔ اور ساتھ میں آپ جس کے خیرخواہ ہوں گے نا، جس کے ساتھ آپ بھلائی چاہیں گے نا، وہ بھی بڑی پرسکون زندگی والا بن جائے گا۔ ہم سب مل کر کے اپنے اپنے حصے کی کوششیں کریں گے۔ اس میں ایک سوال ہی ہوتا ہے کہ میں خیرخواہ بن گیا، اب دیگر لوگ تو نہیں بنے نا خیرخواہ، تو میں کروں گا تو کیا پورا معاشرہ درست ہو جائے گا؟ فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ ہمارے ایک بڑے ہی پیارے اسلامی بھائی ہے، ہمارے بڑوں میں وہ شامل ہے، وہ کہتے ہیں فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، یعنی ایک شخص کے ذریعے معاشرہ بنتا ہے، جی معاشرے کے ذریعے فرد نہیں بنتا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو ایسے اگر میں اچھائی کروں، جی اگر میں لوگوں کی خیرخواہی کروں تو کچھ لوگوں کو تو فائدہ پہنچے گا۔ ایسے ہی ہے، میرا دیکھا دیکھی بہت زیادہ پاسبل ہے، جی۔ دوسرے لوگ بھی خیرخواہی کی طرف آئیں گے۔ یعنی ہمیں اپنا کنٹریبیوشن کر دینا چاہیے، یس یس، جو ہمیں کرنا ہے وہ ہو جائے، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ہمارا یہ عمل ترغیب بھی بنے گا۔ پہلے شروعات اپنے آپ سے کریں نا، خود کو اگر سنوارنے کی کوشش کریں گے تو آس پاس کے لوگ خود بخود سنور جائیں گے، اور خاص طور سے گھر کے جو بڑے ہیں نا، جو لیڈر ہیں نا، وہ اپنے اندر یہ جذبہ خیرخواہی پیدا کر لیں تو گھر گلشن بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ باغ کا مالی جو ہے وہ جتنا زیادہ سینسیٹیو اور جتنا زیادہ اپنے باغ کے ساتھ خیرخواہ ہوتا ہے، اپنے باغ کی بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، وہ باغ، وہ گلشن، وہ گلدستہ اتنا ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ سوچتا اکیلا مالی ہے، لیکن فرق اس کے پورے گارڈن پہ پڑتا ہے، پورے ماحول پہ، پورے ایٹماسفیئر پہ پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ گھر کے لیڈر ہیں نا، آپ خود اپنے اندر یہ وصف پیدا کر لیجئے، یقین جانیے گھر کیسا سکون کا گہوارہ بن جائے گا۔ باپو، یہ چیزیں بھی ہیں، ساتھ میں قرآن کریم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو اپنے آپ بھی ہمیں نیک بننا ہے، اپنے آپ بھی نیکیاں کرنا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ خیرخواہی کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ انہیں نیک کام کی طرف لگا دیں۔ اب بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ 7 بجے کا میرے بیٹے کا اسکول ہے، ماں بھی اٹھ جائے گی، والد بھی اٹھ جائیں گے، ٹھنڈی بھلے ہی کتنی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔
لحاف سے پیر باہر نکالنا دشوار ہے، لیکن بچے کے اسکول کی ٹینشن ہے نا، وہ ختم نہ ہو جائے، بس نہ چھوٹ جائے۔ وہ فجر کی نماز میں کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑا المیہ ہے یہ، بہت بڑا المیہ۔ دیکھو ایز اے مسلم مولانا، جی جی اگر ہم دیکھیں تو ہماری اصل کامیابی یا ہماری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ایسے ہی۔ اب یہ جو دنیا میں ہمیں زندگی ملی، یہ تو عمل کے لیے ملی ہوئی ہے۔ جی سکسیس دنیا کا بھی ہے، جی سکسیس آخرت کا بھی ہے، جی مگر زیادہ آخرت کا ہے۔ جی دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے۔ ایسے۔ اب یہ بلا شبہ کہ ہمارے بچے نے جلدی اٹھنا چاہیے، اگر اس کی بس کا ٹائم ہے تو جلدی اٹھ کر اس کی تیاری کرنا بالکل اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، جی لیکن اس پہلو کو ہم نے بھلانا نہیں چاہیے۔ جس کی دنیا بنانے کے لیے ہم کوشاں ہیں، جی جس کی دنیا بنانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اسی بچے کی قبر میں اندھیرا نہ آ جائے، اللہ اللہ۔ اسی بچے کی قبر میں عذاب نہ ہو۔ آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں بچے کا مستقبل بھی روشن ہو، اور جو اصل مستقبل ہے یعنی قبر، وہ بھی روشن، یعنی جی، برائٹ فیوچر پلس برائٹ گریو پلس برائٹ ہیئر آفٹر، یا یعنی فیوچر بھی روشن ہونا چاہیے، قبر بھی روشن ہونی چاہیے، آخرت بھی روشن ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل ایسے۔ اب قبر و روشنی یعنی بڑی خیر خواہیوں میں، جی جی بڑی خیر خواہیوں میں یہ ہے کہ بیچاری کی، اس بندے کی، اس بچے کی، اس بھائی کی، اس بہن کی قبر میں بہتری کیسی بنے، آخرت میں اس کے لیے راحت کا سامان کیسا ہو، اس پر اس کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ کیسے جگائیں گے فجر میں بچوں کو ہم خود ہی اگر سو رہے ہیں تو؟ ہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سے گھر میں سوتے رہتے ہیں، جی فجر میں اٹھتے نہیں ہیں جلدی۔ جی اب ان کی اپنی معاملات پڑے ہوئے، یہ بچوں کو کیسے جگائیں گے؟ جی اور میں نے دیکھا ہے مولانا کہ جب اگر بچہ آخرت کے معاملے میں ڈرتا نہیں ہے نا، اللہ، تو وہ ماں باپ کا فرما بردار ہوتا نہیں ہے۔ جس بچے کو ہم نے پڑھا لکھا کر انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، پروفیسر بنایا، ایکس وائی زی جو کچھ بھی بنایا، بنانے سے انکار نہیں ہے، ضرور بنانا چاہیے، بالکل بنانا۔ مگر فقط یہ بنایا تو ہم نے دیکھا ہے کئی واقعات ایسے ہیں کہ یہی بچے کل ماں باپ کو گھر سے نکالنے والے بنتے ہیں، اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھا دیتے ہیں، اللہ، پھر ان کی زندگی اولڈ ہاؤس میں کٹتی ہے۔ اس کے خلاف جو ماں باپ اپنے بچوں کو دین بھی سکھاتے ہیں، دنیا بھی سکھاتے ہیں، ان کی خیر خواہی آخرت کے معاملے میں بھی کرتے ہیں، ماشاءاللہ ان کے بچے جب گھر سے روانہ ہوتے ہیں، امی کے ہاتھ اور قدم چومتے ہیں، ابو کے ہاتھ چوم کر جاتے ہیں، دادی کے ہاتھ چوم کر دعائیں لے کر جاتے ہیں، بڑا پیارا ماحول بنتا ہے۔ اور یہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، جی یہ بجائے والدین کو یعنی ماں باپ کو اولڈ ہاؤس کا راستہ دکھانے کے بجائے یہ ماں باپ کی خوشی کس چیز میں ہے، وہ مواقع، وہ ذرائع ڈھونڈتا ہے تاکہ میری ماں خوش ہو جائے، میرے والد خوش ہو جائے۔ اور بڑھاپے میں بندہ بہت لاغر ہو جاتا ہے، ایسے ہی۔ بہت کمزور ہو جاتا ہے، جی اس کو ہیلپ کی بہت حاجت ہوتی ہے۔ جب دیندار بچہ ہوگا یہ اپنے ماں باپ کے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ مولانا نہ صرف یہ سہارا بنے گا، آپ ہی سے سنا، بلکہ یہ آخرت کے لیے سرمایہ بھی بنے گا۔ بالکل ایسے ہی۔ ناظرین اکرام، بڑی پیاری گفتگو نگران ہند مشاورت فرما رہے ہیں، کوشش کیجئے گا وہ بچے جو ہمارے ساتھ ابھی جوائن ہیں نا، وہ ناظرین جو ابھی اس عمر میں ہے کہ وہ کسی کے بیٹے ہیں، اور وہ والدین جو اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ناظرین محترم جو میرے پیارے بچے ہیں نا، اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ایک ٹاسک دیتا ہوں، تھوڑی سی ایک اس میں جھجک تو ہوگی، واہ واہ، تکلف تو ہوگا، ہیزیٹیشن تو ہوگا، لیکن اگر ابھی سے، آج سے نہیں بلکہ اسی وقت سے، اسی پروگرام سے ہم یہ کوشش کرنا شروع کر دینا، ابھی اٹھ کر کے آپ کوشش ہونا اس نیت سے کہ والدین کے دل میں خوشی داخل ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیے گا، والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ ابھی اٹھیے اور ہو سکے تو اپنے والد محترم کا ہاتھ چوم لیجئے اور ان سے وعدہ کیجئے، پیارے ابو جان، اب تک جو ہم نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اب تک ہم نے آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے ہم سے خطائیں ہو گئی ہوں، ہو سکتا ہے ہم سے آپ کی جس لیول کی ہمیں تکریم کرنی چاہیے تھی، عزت دینی چاہیے تھی، وہ ہم نہ کر پائے ہوں۔
ابو جان ہمیں معاف بھی کر دیں. یاد رکھیے یہ بھی ایک بڑی خیر خواہی ہے کہ کسی مسلمان کے تعلق سے اگر کچھ اس کے دل میں ہے تو اس کو صاف کر لینا اور اپنے محبتیں پھیلا دینا, محبتیں بڑھا دینا, والدین کی تعظیم کرنا, یہ والدین کے ساتھ خیر خواہی ہے. میرے پیارے اور محترم ناظرین اکرام, اٹھیے اور اپنے والدین کے ساتھ ہاتھ چومیے اور ان کے اکرام اور تعظیم میں جو کچھ ہو سکے وہ ضرور بجا لانے کی کوشش کیجیے. اچھا, خیر خواہی بڑا ویسٹ ٹاپک ہے, بہت بڑا ٹاپک ہے, اس پہ ہم جتنی گفتگو کرنا چاہیں وہ کم ہے. میں یہ سمجھنے کی کوشش کروں گا خیر خواہ جو انسان ہوتا ہے وہ معاشرے میں بہتر بھی ہوتا ہے, بالکل سب سے اچھا ہوتا ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں, ناظرین کے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ چلے خیر خواہ ہم بننا چاہتے ہیں, خیر خواہی کی کس طریقے سے بن سکتے ہیں وہ تو آپ سے ہم آخر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. میں ایک اچھا انسان بننا بھی اگر چاہوں تو اس میں کیا کردار ادا ہوگا اس خیر خواہی؟ سبحان اللہ. ساری دنیا کے لیے جو رہنما ہیں, جن کے اقوال, جن کے ارشادات, جن کا عمل پوری دنیا کے لیے ایک لائق تقلید ہے, اور اس پر عمل کرنے سے دنیا بھی بنتی ہے, آخرت بھی بنتی ہے. وہی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کو سنتے ہیں, حدیث خالد بن ولید, بہت لمبی حدیث ہے. اس میں ایک اعرابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر کچھ سوالات انہوں نے کیے تھے, اور اس کے پیارے پیارے جوابات دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیے تھے. انہی میں سے ایک سوال اور اس کا جواب میں آپ کو سناتا ہوں, جس کے تعلق سے حضرت مولانا نے مجھ سے سوال کیا. ماشاءاللہ, اللہ پاک کے پیارے محبوب سے انہوں نے عرض کی, میں لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں. بہت اچھا سوال. لوگوں میں سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو. تم لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ. واہ کیا بات ہے, یہ تو بڑا زبردست اصول ہے. بالکل, لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاؤ, اس میں ثواب ہی ثواب ہے, اور ساتھ میں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر چیزیں حاصل ہوتی ہیں نا وہ بڑی کمال کی ہیں. مثال کے طور پہ میرے پاس گاڑی ہے, یا میرے پاس اس طرح کی چیزیں جن کو لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے, اور لوگ آ کر کے مجھ سے طلب کرتے ہیں کہ مجھے وہ چیز چاہیے, آپ عطا کر دیں. اگر ہم دیتے ہیں تو جیسے ہم نے دیا تو اس میں کئی ساری چیزیں اگر اچھی نیتیں شامل ہوں تو بہت ساری نیکیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. ایک تو مسلمان کی مدد کرنے کا ثواب اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے, دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے, معاشرہ اس سے بڑا خوبصورت سے خوب تر بن جاتا ہے. یہ بھی ارشاد فرما دینا کہ جو ہے ہم کیسے نفع بخش بن سکتے ہیں. میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جی ضرور. وہ تو انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں نفع بخش کیسے بنیں گے. جی جی. جیسے آپ نے ایک مثال کے ذریعے ناظرین کو سمجھایا کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہے تو وہ کسی حاجت مند کو حاجت ہو, ہم اس کو دے, تو یہ ایک بڑی خیر خواہی ہوئی, جس سے بیچارے کی آزمائش دور ہوگی, اس کی پریشانی دور ہوگی. لیکن کہیں اس میں ناظرین یہ پیغام نہ لے لے کہ ہم نے لوگوں سے مانگتے ہی رہنا چاہیے. کیا رہنمائی. نہیں, بالکل نہیں. کیا بات. ہم نے منگتا نہیں بننا ہے, ہمارے آقا نے ہمیں داتا بنایا ہے. کیا بات ہے باپو, ماشاءاللہ. یعنی بڑی پیاری توجہ دلائی ہے. یقین جانیے مجھے امید تھی کہ اس طرح کی توجہ نگران ہندوستان فرمائیں گے اس بات پر. بہت اچھی توجہ ہے. یعنی سائل ہمیں نہیں بننا ہے, سوال کا عادی نہیں بننا ہے. انشاءاللہ اسی ہم سلسلے کے کسی پروگرام میں اس بات کو بھی ڈسکس کریں گے کہ کسی سے مانگنا, سوال کرنا, سوال کا عادی بن جانا, یہ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے تعلیمات نبوی میں کیا رہنمائی میں ملتی ہے, تو سمجھ لیتے ہیں کس طریقے سے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نظام دیا ہے, اگر ہم اس کو سمجھیں نا تو زندگی واقعی میں حسین بنے گی. کیا بات ہے. دیکھیں خیر خواہی کا ذکر ہمارا آج چل رہا ہے. ہمارے دین نے کیسی پیاری تعلیم دی کہ جب تم سالن بناؤ گھر میں, اس میں شوربہ بڑھا دو. واہ واہ کیا بات ہے باپو. اب شوربہ کیوں بڑھائیں گے کہ اڑوس پڑوس والے جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے, ان تک پہنچائے. کیا بات ہے. مولانا میں جب چھوٹا تھا نا, بچپنے میں تھا, ہم گاؤں میں رہتے تھے, تو ہمارے یہاں بلکہ ہند کے دنیا بھر کے کئی علاقوں میں یہ سسٹم رائج ہوگا, اب بہت کم نظر آتا ہے. وہ یہ تھا کہ گھر میں اگر کوئی میٹھی چیز بن جاتی, زردہ بن جاتا, غوث پاک کی نیاز بن جاتی, غریب نواز کی نیاز بن جاتی,
کسی بزرگ کے نام سے اِیصال ثواب ہو جاتا تو امی یہ کہتے بیٹا یہ وہ فلاں خالہ کو دے کر آ جانا، جی یہ فلاں پھوپھی کو دے کر آ جانا، جی جی وہ فلاں چچی کو دے کر آ جانا۔ جی ایسے اچھا یہ جو پھوپھی خالہ چچی یہ سگے نہیں ہوا کرتے تھے، ایسے ہی یہ اہل محلہ اور پڑوسی ہوا کرتے جی تھے، جی تو وہ خوشی فیل کرتے تھے کہ میرے گھر میں کچھ اچھا بنا تو میرا پڑوسی بھی کھا لے، ایسے ہی ایسے تو یہ خیر خواہی کا نظام ہوتا تھا۔ آج تو ویسے حالات بنے، فلیٹ والے کا سسٹم اگر ہے، بلڈنگ اگر ہے تو بند کمرے میں اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، جی فروٹ بھی لائیں گے تو چھپا کر لائیں گے، جی اور بہت سارے معاملات ہیں کہ گھر کی خوشبو باہر نہیں جانا چاہیے۔ باپو یہ تو فلیٹ والوں کا مسئلہ ہے، بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ خاص طور سے جب نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، اللہ اللہ، تو اب جب گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے تو جو شوہر ہوتا ہے، ہسبینڈ ہوتا ہے، ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی غلطیاں ہوں، کئی جگہ پہ جو ہے بسا اوقات ہاں شوہر بھی اس میں مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل بالکل، ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر والدین نیچے والے کمرے میں ہیں اور ان کا روم اگر اوپر ہے، تو ان کو اگر سامان لے کر کے جانا ہے خاص اپنی بیوی کے لیے، تو کرتے یہ ہیں کہ اس کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ میں تاکید کرتے ہیں کہ بھیا اس کو بلیک پولیتھین میں ڈالنا، کالی پولیتھین کے اندر، تاکہ جو ہے کوئی اس کو دیکھ نہ لے۔ اس میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ نہ ایسا نہیں کرے۔ دیکھیے خیر خواہی کرنی ہے سب کی، بے شک بیوی کی خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، اس کی دلجوئی ہونی چاہیے، جی لیکن ایسی دلجوئی نہیں کرنی ہے جو دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنے، کیا بات ہے، کیا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنے۔ اب آپ نے گھر والوں کے لیے کچھ نہیں لایا اور بیوی کے لیے چھپا کر کچھ لے کر آیا ہے، تو یہ ظاہر سی بات ہے گھر میں چھوٹی بہن بھی ہوگی، تو اگر ماں بھی ہے تو چھوٹا بھائی بھی ہے، فیل ہوگا نا ضرور کہ فیل یار ہوگا۔ یہ تو بیوی کا بن گیا ہے۔ جی تو ایسا ہو، بے شک بیوی کے لیے لے کر آئے، لیکن ساتھ میں کچھ نہ کچھ گھر والوں کے لیے لے کر آ جائے، ایسے تو اس سے انشاءاللہ گھر میں ایک محبت کا ماحول قائم ہوگا۔ ناظرین، بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے نگران ہند مشاورت نے، اور بڑی اچھی تعلیم فرمائی ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو ابھی زندگی کے ان لمحات میں نئے نئے داخل ہوتے ہیں جن سے شاید وہ پہلے کبھی آشنا نہیں ہوتے۔ ان کے لیے ضروری یہ اصول یاد رکھے، ٹھیک ہے، خیر خواہی ہونی چاہیے، خیر خواہی کرنی چاہیے، لیکن خیر خواہی وہ اس انداز سے ہو نا کسی دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ اگر ہماری خیر خواہی ایک کو خوش کرتی ہے اور دوسرے کی دل آزاری کا سبب بن جاتی ہے نا، دوسرے کی دل آزاری کا ذریعہ بن جاتی ہے نا، تو پھر وہ خیر خواہی کس کام کی؟ میرے پیارے اور محترم ناظرین اکرام، خیر خواہی کیجئے، لیکن ساتھ میں یہ خیال رکھیے آپ کی خیر خواہی سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچ پائے۔ اس میں خیر خواہی میں یہ بھی شامل ہے نا، کسی سے نرمی کرنا، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ نرمی کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں گے؟ سیدہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بات یاد آ رہی ہے، آپ کی جو روایت ہے اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، نرمی کے حوالے سے بڑی پیاری بات ہے، بہت ہی پیاری بات ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اللہ تعالیٰ یعنی حدیث پاک نقل کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ یہ میں نے مفہوم حدیث بیان کیا۔ اب دیکھیں نا نرمی کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا خیر خواہ کبھی بھی سخت نہیں ہو سکتا، ایسے ہی ہے، خیر خواہی کرنے والا کبھی اس کے مزاج میں سختی نہیں ہوگی۔ سب سے بڑے خیر خواہ کون ہیں؟ دو عالم کے شہنشاہ کیا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ان کی زندگی پڑھیں کیا ناظرین، ان کی سیرت کو پڑھیں، واہ واہ، آپ کی پوری زندگی میں نرمی ہی نرمی ملے گی، ہر جگہ نرمی۔ ہر جگہ نرمی ملے گی۔ وہ مجھے وہ یاد آ گیا، وہ کسی نے لکھا ہے فتح مکہ کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ شریف میں داخل ہو رہے ہیں تو نرمی کا انداز یہ ہے کہ آپ اپنے شاہانہ انداز میں داخل نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ داخل ہونے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کے امامے کی کور جو ہے نا وہ اونٹنی کے کوہان سے مل رہی ہے۔ اللہ اللہ، مطلب جہاں پہ لوگ عام طور سے ناظرین فخر کرتے ہیں، جہاں عام طور سے ناظرین لوگوں کے درمیان ایک ان لوگوں میں آپس میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو جاتا ہے اور عجیب سا ایک غالبانہ انداز پیدا ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی فرمائی ہے۔ جی ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ایک حدیث میں بھی پڑھ رہا جی تھا باپو، کہ اس عرابی نے جو حدیث خالد بن ولید میں نے بیان کی تھی، جی اس میں ایک سوال اور بھی کیا گیا تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ واہ،
اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ واہ کیا بات ہے، یہ تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے جی کہ اس پر رحم کیا جائے، تو گویا کہ آپ نے ایک اصول بتا دیا، دوبارہ سے اس کو دہرا دیں۔ جی ارشاد ہوتا ہے اپنی جان پر اور مخلوق خدا پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو اگر ہم رحم کریں، اب رحم وہی کرے گا جس کے مزاج میں نرمی ہے، ایسے ہی، اب جو سختی ہے وہ کیا رحم کرے گا۔ امیر علیہ سنت کی بات یاد آئی، واہ واہ، ایک جگہ چونٹی کہیں جا رہی تھی اور امیر علیہ سنت کو وہاں کچھ کام تھا، جی جی، پانی وغیرہ کچھ بہانا ہوگا، تو امیر علیہ سنت نے اس چونٹی کو کسی کاڑی پر لے لیا، لکڑی پر لے لیا، اور دیگر چونٹیاں جہاں جا رہی تھی وہاں ملا دیا۔ واہ اس چونٹی پر امیر علیہ سنت نے رحم کیا، واہ واہ، یعنی یہ اتنا نرم مزاج امیر علیہ سنت کا ہے۔ یہ تو زبردست مثال ہو، ہاں بالکل، کیا شخصیت ہے امیر علیہ سنت دامت برکات میں عالیہ۔ آپ سے اس پہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے امیر علیہ سنت کی عادات اور ان کے اخلاق پر، ماشاءاللہ جس شوق سے آپ تذکرہ فرماتے ہیں۔ ناظرین ضرور بڑی پیاری اور بہت روحانی شخصیت ہیں۔ ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے، اپنے آپ بھی خیرخواہ بنیے اور دوسرے کی خیرخواہی کرتے رہیے، گھروں کے اندر خوشیاں پھیلاتے رہیے۔ اس پروگرام کے اختتام سے پہلے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ طواف کر رہے تھے، اچھا، اور طواف کرتے کرتے ان کا جو ایک دینار تھا یا درہم جو بھی تھا وہ چوری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ رو رہے ہیں۔ اب ناظرین بھی سوچ رہے ہوں گے بتاؤ اللہ والے کی بات آپ کر رہے ہیں، وہ درہم چوری ہونے پر رو رہے ہیں۔ ان کے والد نے بھی ان سے پوچھا درہم چوری ہونے پر رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، میں درہم کے چوری ہونے پر نہیں رو رہا، اپنے پیسے کے چوری ہونے پر نہیں رو رہا، بلکہ میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ جس نے چرایا ہے اس کو آخرت میں کیسی سزا ملے گی، اللہ، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اللہ اللہ اللہ، میں اس کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ کیا خیر خواہی ہے۔ کیا خیر خواہی ہے۔ ناظرین اس طرح کی خیر خواہی آپ بھی کرتے رہیے، اور گھروں میں لوگوں کو ظلم کرنے سے بھی روکیے، لوگوں کو ظالم بننے سے بھی روکیے، مظلوم کی بھی مدد کیجیے۔ انشاءاللہ آپ اس طرح کا کنٹریبیوشن اگر معاشرے کے ساتھ کرتے رہیں گے تو ہمارا یہ پیارا وطن ایک خوبصورت گلستہ بن جائے گا، ایک خوبصورت باغ بن جائے گا۔ اپنا حصہ خیر خواہی کے ساتھ وطن کی ترقی میں ضرور ملائیں، اور اپنے پیارے وطن کو ایک شاندار اور خوبصورت وطن پہلے سے ہے، مزید اس کو اور خوبصورت بنانے میں FGN چینل کا ساتھ دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے رب کی اطاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب